یہ ایک ہی طریقہ زندگی گزارنے کا ہے اور اس طریقے کا نام ہے اسلام۔ اسلام جو زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مرحمت فرمایا، یہی طریقہ اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی طرز زندگی دنیا میں انسان اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف اس کا اعلان فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کے لیے کسی اور طریقے کو پسند اور اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن انتہائی گھاٹے اور نقصان کا شکار ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کی حفاظت کرنے کا ہمیں مکلف قرار دیا اور یہ فرمایا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز مت مرنا مگر مسلمان رہتے ہوئے، یعنی زندگی کے آخری سانسوں تک ایمان کی اس نعمت کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی اس دولت کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے۔ یوں تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں اس دین کو مرتے دم تک نبھاتا رہوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوستو کہ زندگی کے آخری وقت تک دین کو باقی رکھنا انہی لوگوں کے لیے ممکن ہے جو ہر وقت اس دین کو اپنے سینے سے چمٹائے رہتے ہیں۔ نظام قدرت یہی ہے کہ حشر، موت اور زندگی ان تینوں کا ایک جوڑ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تحشرون کما تموتون، تم کو میدان محشر میں اسی حالت میں لایا جائے گا جس حالت میں تمہاری موت واقع ہوئی ہے۔ آدمی نماز پڑھتے پڑھتے مرا ہے تو نمازی کی حیثیت سے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ آدمی غلط کاموں میں مبتلا رہتے رہتے مرا ہے تو اسی حال کے اندر اس کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا۔ فرمایا، تحشرون کما تموتون، تمہیں اسی انداز پر میدان محشر کے اندر لایا جائے گا جس حال میں تمہاری موت ہوئی ہے۔ اور موت کیسے ہوگی؟ فرمایا، تموتون کما تحیون، تمہاری موت اسی حال میں آئے گی جس حال میں تم زندگی بسر کرتے ہو۔ جیسی موت چاہتے ہو ویسی زندگی گزارنا شروع کرو تو ویسی موت ملے گی۔ چاہے لوگ یہ کہ ہم کو ایمان کی موت ملے، اسلامی موت ملے، اور زندگی بھر غیر ایمانی طریقہ اختیار کرتے رہیں، غیر اسلامی زندگی گزارتے رہیں، ایسے لوگوں کے لیے ایمانی اور اسلامی موت مل جانا یہ ظاہری طور پر ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کچھ بھی کریں، لیکن ضابطہ اور اصول یہی ہے کہ جس کی زندگی اسلامی ہے اسی کی موت اسلامی اور ایمانی موت ہوگی، اور جس کی زندگی ایمانی اور اسلامی نہیں ہے اس کے لیے ایمانی اور اسلامی موت کو حاصل کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔
تو زندگی کے آخری لمحات تک اس ایمان کی حفاظت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زندگی اسلامی نظام کے مطابق گزاریں۔ ارتداد سے بچنے کے لیے، ایمان کی محرومی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم دین پر عمل کرنا شروع کریں۔ خالی نعروں سے ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی، خالی مشوروں سے اسلام کی حفاظت نہیں ہوگی، خالی باتوں سے شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ شریعت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی حفاظت کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ اگر اس شریعت کو مسلمان اپنے اوپر نافذ کر لیں تو ساری دنیا مل کر اس شریعت کو، اس دین کو، اسلام کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے۔ لیکن اگر ہم اس شریعت کو اپنے اوپر نافذ نہ کریں، بس یہ ہماری زبانوں پر ہو، ہماری کتابوں میں ہو، ہماری مسجد کی تقریروں میں ہو اور خطبوں میں ہو، تو پھر بہت دن تک اس شریعت کو بچائے رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے مشکل کام ہو جائے گا۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت دن تک اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ آج شریعت کے ساتھ ہمارا تعلق اجنبیت کا تعلق ہو گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بدأ الاسلام غریبا، اسلام غربت کی حالت میں ظاہر ہوا ہے۔ دیکھو، ایک تو اردو کی غربت ہے، وہ مراد یہاں پر نہیں ہے۔ اردو میں غربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسے دھیلے پاس پلے نہ ہوں، اسے کہتے ہیں غریب ہے، یہ غربت کا شکار ہے۔ عربی کی غربت علیحدہ ہے۔ عربی زبان کے اندر غربت کے معنی آتے ہیں اجنبی ہونا، پرایا ہونا، پردیسی ہونا۔ آدمی کہیں ایسے ماحول میں ہو کہ اس کو کوئی اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی اس سے تعلق بنانے کے لیے تیار نہ ہو، کوئی اسے اپنا کہنے کے لیے تیار نہ ہو، عربی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں غریب۔ تو فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب دنیا کے اندر آیا تھا تو غریب تھا، یعنی ایسا اجنبی سا تھا کہ کوئی بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکہ مکرمہ کے اندر محنت کرتے رہے، جی توڑ کوشش کرتے رہے، لیکن معدود چند لوگوں کے علاوہ کسی نے اسلام کو سینے سے نہیں لگایا، کسی نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بات آگے بڑھی اور اللہ نے یہ دین پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ لیکن آقا نے فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، یہ دین اپنی ابتدا میں جس طریقے سے اجنبی تھا، ان قریب ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر دین پر یہی صورتحال طاری ہو جاوے گی کہ لوگ دین سے کنی کاٹنے لگیں گے، دین سے دامن بچانے لگیں گے، دینی احکام کو ماننے اور پہچاننے سے انکار کرنے لگیں گے۔ آج ہمارے سامنے وہی صورتحال آ گئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج ہماری شریعت پر جو حملے ہو رہے ہیں
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیروں کا کام ہے، یہ بھول دل سے نکال دیجیے۔ حملہ کرنے والوں کو، شریعت پر وار کرنے والوں کو راستہ دینے والا کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں۔ دیکھو ہمارے ہندوستان میں ایک قوم بستی ہے جس کو سکھ کہا جاتا ہے۔ ان کا مذہب ہے جیسا بھی ہے، ان کے مذہب کے اندر ظاہری طور پر دو چیزیں لازم قرار دی گئی ہیں، ایک سر پر پگڑی ہونا، ایک چہرے پر داڑھی ہونا۔ ان لوگوں نے اپنے مذہب کی ان دونوں چیزوں کو ایسا پکڑا ہے، ایسا تھاما ہے کہ غریب ہو، امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کسی بڑے عہدے پر ہو یا گاؤں کا دہقان اور کسان ہو، بغیر داڑھی اور بغیر پگڑی کے ان کے جینے اور رہنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ دوستو کیا ہے؟ وہ بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، نازک سے نازک عہدے پر پہنچ جائیں، ان کی داڑھی پر، ان کی ٹوپی پر کسی کو، ان کی داڑھی اور پگڑی پر کسی کو انگلی اٹھانے کی ہمت اور مجال نہیں، اس لیے کہ فطری طور پر ہر سلیم الطبع انسان یہ بات مانتا ہے کہ کسی کے مذہب میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، کسی کے مذہبی معاملات کے اندر رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے عمل سے ساری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ پگڑی اور داڑھی یہ ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر ہمارے دین کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے کسی خطے میں، ہمارے ملک کے کسی شعبے میں اور کسی بھی جگہ ان کو داڑھی اور پگڑی کے سلسلے میں کوئی ٹارگیٹ نہیں کر سکتا، کوئی ان پر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، کچھ نہیں، اتنی ان کی اپنی چیز ہے۔ اس کے برخلاف آپ اپنے آپ کو دیکھیے آئینے میں، اپنا چہرہ، داڑھی جو آپ کے مذہب کا، آپ کے دین کا ایک بنیادی عنصر ہے، جو تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، مسلمانوں کا 80% طبقہ وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوان، بوڑھے داڑھی رکھنے میں ان کو شرم آتی ہے، وہ داڑھی رکھنے کو اپنی ترقی میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ کسی کا باطل خیال یہ ہے کہ اگر داڑھی رکھ لی تو میں اسمارٹ اور خوبصورت نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے یہ تسبیح پر مامور کیا ہوا ہے، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالزوائد۔ وہ ذات پاک ہے جس نے مردوں کو حسن عطا کیا داڑھی کے ذریعے اور عورتوں کو حسن عطا کیا زلفوں اور گیسوؤں کے ذریعے۔ تو داڑھی یہ مردوں کا حسن ہے، اور مسلمان اپنی بدقسمتی اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا حسن کم ہو جائے گا، میری خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ عقل کے اندھو یہ تو سوچو کہ تمہارا حسن کیا ہے، اس کو تمہارا بنانے والا زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں وہ زیادہ جانتا ہے یا تم خود زیادہ جانتے ہو؟
جس نے بنایا وہی تو زیادہ جانتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کی زبان سے اعلان کرا رہا ہے سبحان من زین الرجال باللحى کہ مردوں کا حسن اور مردوں کی زینت یہ داڑھی ہے. داڑھی جو آدمی داڑھی کاٹ رہا ہے وہ گویا اپنے حسن کو نوچ رہا ہے, وہ اپنے میک اپ کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے. اس سے زیادہ باولا دنیا میں کون ہوگا؟ تو بہت سے مسلمان اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارا حسن ختم ہو جائے گا. کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم بڈھے لگنے لگیں گے. تو کیا بات بڑھاپے کو روک سکتے ہو؟ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے. کوئی بیماری اللہ نے دنیا میں ایسی پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے اللہ نے کوئی دوا نہ بنائی ہو سوائے بڑھاپے کے. دنیا میں آنے والی ہر بیماری کا علاج آپ دواؤں سے کر سکتے ہو اور اس بیماری کو دواؤں کی بنیاد پر روک سکتے ہو, لیکن ابھی دنیا میں ایسی کوئی دوا نہیں بنی ہے جو بڑھاپے کو روک دے اور انسان کو بوڑھا نہ ہونے دے. یہ دنیا کی فطرت ہے. ایسا صرف اور صرف جنت میں ہوگا کہ انسان بوڑھا نہیں ہو سکے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب کی عمریں 30 برس کی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ یہی عمر ہوگی. 31-32 کے کبھی ہوں گے ہی نہیں. جہاں اللہ نے ان کو داخل کیا جوانی میں بس ہمیشہ جوان رہیں گے, کبھی ان کے اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. لیکن دنیا میں بڑھاپا آنا یہ فطرت کا قانون ہے اور فطرت کے قانون کو کوئی روک نہیں سکتا. لہذا روز داڑھی باندھو پھر بھی بڑھاپا آپ کے رخساروں سے, آپ کے چلنے سے, آپ کے اٹھنے سے, آپ کے بیٹھنے سے پتہ چلے گا کہ یہ شخص بڑھاپے کی منزل کو پا چکا ہے اور بڑھاپے کی حد میں داخل ہو چکا ہے. بہت سے باولے مسلمان ہیں وہ یہ خیال لیے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہمارا کاروبار متاثر ہو جائے گا, ہمارا غیروں سے تعلق ہے, ہمارا فلاں مارکیٹ سے تعلق ہے, اگر ہم وہاں جائیں گے داڑھی لے کر کے تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. ایسا خیال کرنے والے میرے دوستوں اپنے ایمان کی تجدید کرو. تم نے یہ سوچ کر شرک کیا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رزق دینے کا کام اللہ کا ہے. کوئی انسان نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے اور نہ کوئی انسان کسی کا رزق روک سکتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا طاقتور پیدا نہیں ہوا جو کسی کے رزق کو روک لے اور کوئی ایسا بھی نہیں ہوا جو کسی کو رزق دے دے. تمہاری اور ہماری تو حیثیت کیا ہے بھائی؟ سلیمان علیہ السلام جن کی بادشاہت دنیا میں بے مثال بادشاہت ہے, انہوں نے ایک مرتبہ اللہ سے یہ ضد کی کہ میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں 1 سال کے لیے. اللہ نے فرمایا سلیمان تمہارے بس کی نہیں ہے کام کہ 1 مہینہ, 1 ہفتہ, 1 دن, 1 وقت. فرمایا یہ بھی تمہارے بس کی نہیں ہے لیکن چلو کر لو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہواؤں پر جنات پر بھی حکومت تھی. بڑا انتظام کیا, بہت بڑا انتظام کیا. جب انتظام کر چکے اپنے سمجھ کے مطابق کہ پوری مخلوق اس میں پیٹ بھر کے کھا لے گی, تو اللہ نے فرمایا سلیمان پہلے خشکی کی مخلوق کو کھلاؤ گے کہ سمندری مخلوق کو؟ کہنے لگے سمندری کو بھیج دو پہلے. ایک مچھلی آئی اور چند سیکنڈ میں وہ سارا کھانا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذہن اور ان کی تیاری کے اعتبار سے پوری مخلوق کا تھا, وہ چند سیکنڈ کے اندر کھا کر کے بیٹھ گئے اور کہا سلیمان لاؤ, آپ نے میری دعوت کی ہے, لاؤ کھانا.
کہا سارا کھانے کے بعد اور مانگتی ہے؟ کہا سلیمان مہمانوں سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ میں تمہاری مہمان ہوں، مہمان سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ اور پھر کہا سنو، جتنا یہ کھانا تم نے مجھے کھلایا ہے اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس کا 7 گنا کھانا مجھے مرحمت فرما دے گی۔ تو کوئی ہے جو کسی کو رزق دے دے؟ اب جو آدمی یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اگر دہاڑی رکھ لی تو کاروبار بند ہو جائے گا، دہاڑی رکھ لی تو ہماری روزی گھٹ جائے گی، دہاڑی رکھ لی تو ہمارے کسٹمر ٹوٹ جائیں گے، تو تمہاری نظر میں تمہارے کسٹمر رازق ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق مانتا ہو کیا اسے مسلمان کہنا چاہیے؟ وہ تو مشرک کہلانے کا مستحق ہے۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ داڑھی سے ان کو نفرت ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آپ کا حال تو یہ ہے میرے دوستو کہ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، تمہیں ان کی شکلیں پسند ہیں، تمہیں ان کی صورتیں پسند ہیں، تمہیں ان کا طریقہ زندگی پسند ہے۔ آپ بتائیے جتنے یہ اچھل کود کرنے والے ہیرو ہیں، فلمیں بنانے والے لوگ ہیں، کبھی انہوں نے آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی؟ کبھی آپ کے لیے کوئی وظیفہ جاری کیا؟ کبھی آپ کے لیے کوئی کام کیا؟ ان سے تمہیں اتنی محبت ہے کہ اگر وہ ننگے ناچنے لگے تو تم 1 منٹ سے پہلے سڑکوں پر ننگے ناچو گے۔ یہ ہے تمہاری بے غیرتی۔ اور جس نبی نے تم سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ زندگی کی آخری سانسیں گنتے وقت بھی وہ تمہیں اور ہمیں نہیں بھولے۔ آدمی مرتا ہے، دیندار ہے تو اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے، دنیا دار ہے تو بیٹی بیٹا یہ فلاں ان چیزوں کو سوچتا ہے۔ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہیں، ہونٹ جنبش کر رہے ہیں، قریب جا کر سنا گیا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ امتی 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 امتی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ نبی نے آپ سے کتنی محبت کی ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو جبریل امین آپ کے حجرے میں تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا فرشتہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور آج تک اس نے کسی سے اندر آنے کی اجازت نہیں مانگی ہے، پہلے آپ ہیں کہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے وہ فرشتہ، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا، آپ اجازت دے دیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اجازت دی، وہ فرشتہ اندر آیا اور آ کر سلام کیا اور یہ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے روح نکالنے کی اجازت مانگتا ہوں، آپ اجازت دیں گے تو آپ کی روح نکالوں گا، اور آپ پہلے شخص ہیں جن سے ہم اجازت لے رہے ہیں، ورنہ ہم کسی سے اجازت نہیں لیتے۔ مسلمانوں ذرا غور سے سنو، اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا، اپنے داماد کا، اپنی بیویوں کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ فرشتے سے یوں کہا کہ پہلے آپ اللہ سے یہ پوچھ کر کے آئیے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ فرشتہ گیا، اللہ سے پوچھا اور بتایا کہ آپ کا رب یہ کہتا ہے کہ اے لاڈلے نبی، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم آپ کی امت کی نگرانی کریں گے۔ جب امت کے بارے میں اطمینان ہو گیا تب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میری روح نکال لی جاوے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی روح نکالی گئی۔ جس نبی نے آپ سے ہم سے اتنی شفقت کی ہو، اتنی محبت کی ہو، اس نبی کی صورت سے ہمیں نفرت ہو تو ہم سے زیادہ غدار اور بے وفا اس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، نبی کی صورت ہمیں پسند نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں۔
کس درجے کے مسلمان ہیں، کون سے زاویے کے مسلمان ہیں، اللہ ہی جان سکتا ہے۔ یا پھر ہر آدمی اپنے بارے میں جان لے، نبی کی صورت جسے پسند نہیں، نبی کی سیرت جسے پسند نہیں، نبی کا حلیہ جسے پسند نہیں، سوچو کہ یہ داڑھی جو 1,24,000 انبیاء کی پسندیدہ سنت ہے، مسلمان صبح اٹھنے کے بعد ان بالوں کو گندی پاخانے کی نالی کے اندر بہاتا ہے، اگر اس پر عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اگر دنیا میں اس پر پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ نبی کو ستانے والوں سے اللہ کبھی رعایت نہیں برتتا۔ یاد رکھو، اللہ کسی گناہ پر اپنے بندوں سے جنگ نہیں کرتا، کسی گناہ پر بھی۔ 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے کہ جو یہ حرکت کرے گا مجھ سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے ایک گناہ ہے اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا۔ فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور نبی سے بڑا دوست اور ولی اللہ کا اور کون ہو سکتا ہے؟ جب نبی کی سنت کے ان مقدس بالوں کو امت نالیوں کے اندر گندگی اور پاخانے کے پانیوں کے اندر بہائے گی تو ایسے لوگوں پر اللہ اگر شکنجہ نہیں کسے گا، اگر ان کی پٹائی نہیں ہوگی، ان کی زندگی میں زہر نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پھر کس کو ملے گی یہ سزا؟ آج کے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ان کو پسند نہیں ہے۔ اس کا عذاب یہ ہے کہ مسلمان جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور وہ کسی اہم عہدے پر پہنچنے لگے تو اس کی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے اور یہ تبصرہ ہوتا ہے، کمنٹ ہوتا ہے کہ داڑھی اسلام میں ضروری کہاں ہے؟ اگر ضروری ہوتی تو ہر مسلمان رکھتا، لیکن اکثر مسلمان تو رکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے۔ تو تمہاری بدعملی کی وجہ سے وہ لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں ان کی راہوں کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں۔ اگر اس بات پر تمہیں عذاب اور پکڑ میں نہ لیا گیا تو اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ ابھی بالکل تازہ واقعہ، ہماری بچیوں کو پردے میں اسکول جانے سے روکا جا رہا ہے اور کورٹ اس پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، اسلام میں پردہ ضروری نہیں ہے، لہذا ان بچیوں کو اسکول میں پردے کے ساتھ آنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ کورٹ کی اس میں ایک رتی برابر بھی ظاہری اعتبار سے غلطی نہیں۔ کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پردہ ضروری ہوتا تو ہر عورت پردہ کرتی، لیکن 80% عورتیں تو بے مہار پھرتی ہیں، پردے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، تو اسلام میں ضروری کہاں ہے؟ تمہاری اور ہماری بدعملی کی وجہ سے عمل کرنے والوں کے راہ میں کانٹے بچھا دیے گئے۔ آج کا مسلمان اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو ننگا لے کر پھرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ دوپٹے نہیں ہیں ان کے، آستینیں ان کی ادھوری ہیں، ان کی کمر اور ان کے سینے کھلے ہوئے ہیں اور بے شرم باپ اس کو اسکوٹر پہ بٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ بے شرم شوہر اپنی بیوی کو میک اپ کرا کے اور اس کا منہ کھلا کر کے ساری دنیا کو دکھاتے ہوئے جا رہا ہے۔ کہاں ہے اس کی غیرت؟ ایک مرد ساری چیزیں گوارا کر سکتا ہے، لیکن عورت کے سلسلے میں وہ کبھی کسی دوسرے کی نگاہیں اس طرف آنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر واقعتاً وہ مرد ہے اور جسے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو دوسرے کے سامنے بے پردہ آنے میں کوئی تکلف نہ ہو، اس کو حدیث پاک کے اندر دیوس کہا گیا ہے۔
کہ وہ مسلمان نہیں، وہ دیوس ہے، اسے اپنی عزت کا، شرافت کا، اپنی انسانیت کا کچھ احساس ہی نہیں ہے۔ آج مسلمان عورتیں بے محابہ بغیر پردے کے گھوم رہی ہیں اور ہم خوش ہیں۔ کیا ہے، ہم کہاں سو رہے ہو میرے دوستو؟ اس طرح کی عورتوں کو حدیث پاک میں کہا گیا کہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو خواب دیکھنا ہی مت، جنت کی خوشبو تک سے محروم کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، رب کاسیات عاریات، بہت ساری عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی کی ننگی ہیں، سر کھلا ہوا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، سینہ کمر کھلی ہوئی ہے، پھر کیا پہنا اس نے؟ کپڑوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کبھی قرآن پڑھتے تو تمہیں پتہ چلتا، لیکن قرآن سے تو کبھی رشتہ ہی نہیں رکھا، قرآن والوں سے تو کبھی رشتہ ہی نہیں رکھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ لباس کیوں پہنایا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ اللہ نے لباس دیا تو اس کا مقصد بتایا کہ ہم نے لباس خام خانی دیا، ہم نے لباس ایک خاص مقصد کے لیے دیا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے انسانوں، ہم نے لباس تمہیں اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپایا جا سکے۔ جو لباس چھپا نہیں رہا ہے وہ لباس کیوں کہلائے گا؟ لباس تو کہتے ہی اسے جو چھپا دے، اور جس لباس کو پہننے کے بعد عورت کا بدن چھپا ہی نہیں وہ لباس نہیں، وہ لباس کے نام پر بھونڈا مذاق۔ فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ لا يدخلن الجنہ، اس طرح کی عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ حالانکہ حدیث نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری تک پہنچتی ہے، یعنی کوئی آدمی جنت سے اتنی دور کھڑا ہوگا کہ جنت اور اس کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہو، جنت کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی۔ لیکن فرمایا یہ عورتیں جو لباس کے نام پر انسانیت کا مذاق اڑا رہی ہیں، اپنی حیا اور شرم کا مذاق اڑا رہی ہیں، ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے، اتنی دور دھکے دے کے پھینکا جائے گا کہ وہاں تک جنت کی خوشبو بھی نہیں جا سکے گی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ انہیں پھینکا جائے گا، کبھی بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہے ہو کبھی عورتوں کو پھینکا جائے گا ہم تو بیٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس سے ذمہ داریوں کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ تفصیل کرتے ہوئے فرمایا الرجل راعیۃ علی زوجتہ، ہر شوہر اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ اگر بیوی غلط راستے پر چل رہی ہے اور شوہر نے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کی تو بیوی کے ساتھ ساتھ اس شوہر کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستو اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرو، اسلام کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔
اللہ نے کتنی صاف بات کہی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ کچھ پر عمل کرتے ہو، کچھ پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ درنگی چال چلو گے تو سنو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو ایسی حرکت کرے کہ شریعت کی ایک دو باتوں کو لے کے باقی سب کو پھینک دے، اس کا بدلہ اور اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی کہ اسے دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیا جائے، الا خزي فی الحیات الدنیا۔ اور یاد رکھو، جسے اللہ ذلیل کرنے طے کر لے، ساری دنیا اس کو باعزت نہیں بنا سکتی، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لوگوں کو فرمایا کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بدترین عذاب کے حوالے ایسے لوگوں کو کر دیا جائے گا۔ اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور کم تولیں، نماز بھی پڑھیں اور کم بھی ناپیں، نماز بھی پڑھ لیں اور پھر آپ کی نگاہیں غلط استعمال ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ بات قابل قبول نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے جتنے احکام دیے ہیں، دیکھو یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اسلامی قانون اور مسائل کی جو کتابیں ہیں ان میں عبادت کے مسائل 25% سے بھی کم ہیں۔ 75% سے زیادہ جو مسائل ہیں وہ معاملات کے ہیں۔ کھیتی کیسے کرنی چاہیے، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، نوکری کیسے کرنی چاہیے، گھر کیسے چلانا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، یعنی 75% سے زیادہ دین جو ہے وہ معاملات میں ہے اور 25% سے کم جو ہے وہ عبادات کے اندر ہے۔ آج مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ چند اعمال ہم نے کر لیے، بس ہمارا کام ہو گیا، اور اب تو اور بھی آگے آ گئے۔ تقریریں سن کے بغیر وضاحت کی، اب تو آدھا بوٹا ٹرین کی ضرورت نہیں آپ کو، اب تو بس آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پورے سال اللہ سے جنگ کرو، بغاوت کرو، اس سے لڑو، اور جب یہ شعبان کی 15ویں شب آ جاوے، اس میں ذرا دھلے ہوئے اچھے کپڑے پہنو، بڑھیا سے کھانے بناؤ، اور پھر سڑکوں کو آباد کر دو، مسجدوں کو نہیں، سڑکوں کو آباد کر دو اور مغفرت تک کی۔ اللہ میاں کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ یہ رات اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ سڑکوں کو آباد کیا جائے، یہ رات اللہ نے اس لیے دی تھی کہ اپنے گھروں کو عبادت سے، نوافل سے آباد کیا جائے۔ آپ دیکھ لیجئے 10% لوگ مسجد میں اور گھروں میں نوافل میں ہوں گے، اور 90% لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر، نالیوں پر، چائے کے کھوکوں پر، پان کے کھوکوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور خوش ہیں کہ بس ہماری تو مغفرت پکی ہے۔ کس نے تمہیں یہ دھوکہ دے دیا؟ کس نے تمہیں بتا دیا کہ اس رات میں گھوم پھر کے تم مغفرت کرا لو گے؟ یہ رات گھومنے پھرنے کی رات نہیں ہے کہ آپ گھوم پھر کر کے اللہ سے مغفرت کرا لو گے، یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ سے مغفرت کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے بھی اگر موقع ملے تو اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے کچھ ذکر کر لو، نفل پڑھ لو، تلاوت کر لو، تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ اور سڑکوں پر ٹہلنے اور گھومنے سے ایک رات نہیں، سارے سال کی راتوں کو آپ سڑکوں کو
टहल टहल कर जो है गुजार दीजिए। जहन्नम का ईंधन तो बन सकते हो, जन्नत के एक कदम भी करीब नहीं जा सकते हो। इसलिए आंखें खोलो, इन रस्म रिवाज से निकलो और हकीकी दीन को इख्तियार करो और हकीकी दीन पर चलने की कोशिश करो। हकीकी दीन कुरान में है, हकीकी दीन अहादीस मुबारका में है, हकीकी दीन सुन्नत नबविया में है, हकीकी दीन सहाबा की जिंदगी में है, उलमा और सुलहा की जिंदगी में है। अगर दीन चाहते हो तो उलमा के करीब आओ, कुरान वालों के करीब आओ, सुन्नत वालों के करीब आओ, तो तुम्हें दीन मिलेगा और तुम्हारी आखिरत बनेगी। आज इस उम्मत में जो बहुत सारी परेशानियों की वजूहात हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आज उम्मत उलमा से दूर हो गई है। आज उलमा से आपका बस एक रस्म का ताल्लुक है। कितना? कोई मर गया तो जनाजे की नमाज मौलवी साहब पढ़ाएंगे, निकाह है तो इमाम साहब आकर के निकाह पढ़ा देंगे, कभी कोई जो है दावत वावत में कभी इत्तेफाक से याद आ गया तो मौलवी साहब को भी कहलवा दो जी खाना खा लियो बस। और तुम्हारी जिंदगी के किसी काम में आलिम के मशवरे शामिल नहीं है, आलिम की राय शामिल नहीं है, आलिम की उसमें शिरकत नहीं है। आलिम को अपनी जिंदगी से निकालने के बाद आप अगर ये सोचते हैं कि आप मुसलमान बने रहेंगे, ये आपका ख्वाब ख्याल है। जिस समाज ने अपनी जिंदगी के अंदर से कुरान वालों को, सुन्नत वालों को, उलमा को निकाल दिया, वो मुआशरा दीन और दीनदारी से महरूम हो गया। उसके पास दीन बच ही नहीं सकता। दीन उन्हीं तबकों का, उन्हीं लोगों का बचेगा जो अपनी जिंदगी में उलमा के दखल को और उनके मशवरों को शामिल रखेंगे, उनकी हिदायत पर चलेंगे। उलमा से ये उम्मत जुड़ जावे तो उम्मत की नैया पार लग सकती है। उलमा के पास आया करो, उनसे मशवरे किया करो, उनसे बातें किया करो। कितना आपको मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक शायर ने इस हकीकत को इन लफ्जों में बयान किया है, एक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर साल अताअत बेरिया। कोई आदमी 100 बरस तक नफली इबादत करे और दूसरा आदमी चंद लम्हों के लिए किसी आलिम अल्लाह वाले के पास आकर के बैठ जाए, तो फरमाया उस 100 साल की नफली इबादत से ये चंद लम्हे अहलुल्लाह उलमा और दीनदारों के पास बैठ जाना ये ज्यादा फायदेमंद है। एक साहब हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास गए, कहने लगे हजरत मुझे ऐसा लगता है कि शायर ने कुछ मुबालगा कर दिया, भला 100 साल की इबादत तो बहुत होती है। हजरत ने फरमाया कि हाँ शायर से भूल हो गई यहाँ पे भाई। वो बड़े खुश हुए कि मेरी बात की तायीद हो गई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर इस शेर को मैं कहता तो इस तरह कहता, यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर अज 1000 साला ताअत बेरिया। एक लम्हे किसी आलिम की सोहबत में बैठना, किसी अल्लाह वाले की सोहबत में बैठना, ये हजारों साल की नफली इबादत से ज्यादा बेहतर है। बहुत सौ के पेट में कुलबुलाहट होगी कि कैसे हो जाएगा। मैं बताता हूं कैसे होगा। आप दुनिया की कोई भी नेकी करें, अल्लाह का वादा है कि हम उस पर आपको सवाब देंगे, लेकिन ये सवाब कब मिलेगा? जब खात्मा ईमान पर हो गया। मरते दम तक ईमान को बचा कर ले गए तो खात्मा ईमान पर हो गया तो सवाब मिलेगा, और अगर खात्मा ईमान पर नहीं है सारी इबादतें बेकार चली गई।
علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے پر خاتمہ بالخیر کی گارنٹی دی گئی ہے۔ وہ جو میں نے آیت پڑھی نا شروع میں کہ اللہ آپ سے اور ہم سے یہ کہتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مرتے دم تک تمہیں مسلمان رہنا ہے اور تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اہل اللہ اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے پر ایمان پر خاتمہ ہونے کی گارنٹی اور ضمانت ہے۔ جو علماء سے عقیدت رکھے گا، ان سے محبت کے ساتھ ان کے پاس آ کر کے بیٹھے گا، اس کے لیے طے ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا، کفر پر اس کا خاتمہ انشاءاللہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ پڑھی اور سنی ہے، اسی میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ جو ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال منتخب احادیث پڑھتے ہیں، اس میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں گھومتی ہے، اور جہاں اللہ والے، اللہ کا نام لینے والے بیٹھتے ہیں، وہ جماعت وہاں آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور مجلس کے خاتمے تک رہتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کر بتاتی ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو، اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم نے سب کو معاف کر دیا۔ سنی نا یہ حدیث آپ نے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میاں، سارے لوگ تو اس میں علماء کی اور دین والوں کی اور تیری محبت میں آئے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا تو وہ تو اپنے دوست کی وجہ سے آ گیا تھا، اسے کوئی تعلق نہیں تھا اس مجلس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس مجلس میں ایک وہ شخص بھی تھا جو ہمارے لیے نہیں آیا تھا، پھر بھی ہم نے معاف کیا اس کو۔ کیوں؟ فرمایا ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ جو میرے بندے ہیں نا، دین والے، علم والے، قرآن والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اور بدبخت جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث کے اندر بدبخت کہا گیا ہے اس شخص کو جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کو سعید کہا گیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہیں وہ سیدھے جنت میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، اور جو بدبخت ہیں وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو بدبخت اس کو کہتے ہیں جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور اللہ یہ فرما رہے ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ میرے محبوب بندے ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو آ کر کے بیٹھ گیا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے محبت کرنے میں، ان کے بیٹھنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایمان پر خاتمے کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے ہماری آخرت اور ہماری دنیا، ان دونوں کو بچانے اور سنوارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین اپنے اوپر نافذ کرو، اور دین کا نفاذ وہیں سے ہوگا جہاں دین ہے۔ آپ جس چیز کے خریدار ہو اسی کی دکان پر جاؤ گے تو سامان ملے گا، کسی دوسری دکان پر جاؤ تو محروم لوٹو گے۔ کسی آدمی کو سونا خریدنا ہے اور وہ کپڑے کی دکان پر چلا گیا تو باولا تو کہلائے گا، اسے سونا نہیں ملنے کا۔ کسی آدمی کو کپڑا چاہیے اور وہ سونے کی دکان پہ جا کے کہ ایک تھان دکھائیو تو اسے باولا کہا جائے گا۔ صحیح سامان اسی کو ملے گا جو اس دکان پر جائے، جو اس دکان پر ملنے والی چیزیں ہیں۔ دین ملے گا علماء کے پاس،
دین ملے گا فقہا کے پاس، دین ملے گا صلحاء کے پاس، لہذا دین اگر چاہیے تو ان سے اپنا رشتہ قائم کرو۔ اسپین جہاں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور ایک جھٹکے کے اندر وہاں سے اسلامی حکومت کا نام و نشان مٹ گیا، اس کی بنیادی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ وہاں کے سازشکاروں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بس ایک کام کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے ان کا آسانی سے دین چھین لیا۔ جو علماء کے پاس رہے گا اس کا دین کوئی چھین نہیں سکتا، جو ان سے دور اور برگشتہ رہے گا اس کا دین بچ جانا بہت مشکل ترین معاملہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، دین کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کرو، اپنے بچوں میں دین اتارو، ان کے اندر دین پیدا کرو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم ان کے سامنے دیندار بن کر کے رہو۔ جیسا تم اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو ان کے سامنے ویسے ہی بن کر کے رہو تو تمہارے بچے ویسے بنیں گے۔ خالی زبان سے نصیحت کرنے سے بچے سدھرتے نہیں ہیں۔ بچوں کی سیرت، ان کا کردار بنانے کے لیے ہمیں پہلے اپنا کردار بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں تو تقریروں سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ہم حقیقی مسلمان بن کر جینے لگیں تو خود بخود ان کے اندر اسلام آ جائے گا۔ اچھا انسان بنانا چاہتے ہو تو خود ان کے سامنے اچھے انسان بن کر کے جیو۔ ان کے سامنے نمازیں پڑھو گے تو وہ نمازی بنیں گے، ان کے سامنے قرآن پڑھو گے تو وہ قرآن پڑھنے والے بنیں گے، ان کے سامنے فلمیں دیکھو گے تو وہ کل نچنیے بنیں گے، گویے بنیں گے۔ وہ جو ہے صالح علماء اور صلحاء نہیں بن سکتے۔ علماء اور صلحاء بنانا چاہتے ہو تو خود ان کے سامنے صالح بن کر کے رہو اور علماء اور صلحاء کی صحبت میں ان کو رکھو۔ علماء نے کتنی باریکی سے تربیت کے سلسلے میں امت کی رہنمائی کی ہے، لیکن ہم اس پر چلتے نہیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بچوں کو سنوارنے کے لیے عورت کو ہر ماہ جب کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، اگر وہ وہی نماز چھوڑتی رہے گی تو بچوں کو یہ میسج جائے گا کہ نماز روزانہ پابندی سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، امی تو کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، لہذا کبھی پڑھ لو کبھی نہ پڑھو۔ علماء نے فرمایا کہ ان ایام میں بھی عورت کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ باقاعدہ 5 وقت وضو کرے اور مصلی پر آ کر نماز کی ہیئت اور صورت بنا کر کچھ دیر بیٹھے اور کھڑی رہے، تاکہ بچوں کو یہ میسج جائے کہ نماز کسی حال میں چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، ہر حال میں پڑھنے کی چیز ہے۔ اس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو فرض ہے ہمارے اوپر۔ ہم نے تربیت کو ایک ضمنی چیز مان لیا، جبکہ مسلمانوں پر جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچاؤ گے؟ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے، جب جا کے پکڑ لو گے ان کو، اس وقت تو تمہیں اپنا پتہ نہیں ہوگا،
جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آج ان کو ان کاموں سے روک دو جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان کاموں کی طرف ان کا رخ موڑ دو جو ان کو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس طرح اگر آپ اپنی نسلوں کو بچا سکتے ہو تو بچا لو، ورنہ ہندوستان کا ماحول اس وقت اس چوراہے پر کھڑا ہوا ہے کہ چند سال اگر آپ نے اسی طرح بے اسی میں گزار دیے تو شاید نسلوں کے اندر ایمان والوں کا پیدا ہونا ناممکن، مشکل اور محال ہو جائے گا۔ اپنے حالات پر غور کر کے اپنے آپ کو سنوارو، دین کے قریب آؤ اور دین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ بس یہی مختصر سی آپ سے گزارش ہے۔ اسی گزارش پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو دین کی طرف مائل اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔